اب تو وہ رکھواتا ہے صرف کچھ دن کے لیے، اگر خفا ہوتا ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے. مطلب ریئر ارتھ بیچ رہا ہے، سونا، کاپر، یہ سب بیچ رہا ہے. مگر اور ہم اتنے جنگی جہاز بیچ رہے ہیں اور ہم دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے؟ ساری ایسی ڈکیٹس ہیں کہ جس میں ہمارے پاس پیسے بہت آئے، ہم نے گروتھ بھی کیا، لیکن وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ پروگرام ایجنسی کے اندر جو سیکٹیرین وائلنس ہوا، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر مالینات تھی. کیسے؟ ایک بہت بڑا ایشو رہا کہ ہم چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انسانی جانوں سے کیا. چیز یہ کہ آپ کے دل میں نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے کہ جو اشرافیہ ہے ہمارا وہ نہیں چاہتا. ان کی تعلیم و تربیت جو ہے ابھی بھی وہ ویسٹ کرتا ہے، اور رائے ہے اس کو دبا دیا جائے تو پھر وہاں پہ لوگ بدزن ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسارت نیوز کے ناظرین السلام علیکم. فرائیڈے اسپیشل فورم میں ہم نے 3 بین الاقوامی شخصیات کو یہاں مدعو کیا ہے جو ماہرین اقتصادیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، اور ہمارا جو ہے آج کا موضوع بھی اسی عنوان سے آگے بڑھے گا. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ کو کون نہیں جانتا، تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے. اور ڈاکٹر اصغر علی صاحب یونیورسٹی سے تعلق ہے، ہماری یونیورسٹی سے مادر علم سے تعلق ہے، اور وہاں ریسرچ کا کام سے وابستہ بھی ہے. ریسرچ اکنامکسٹ ہیں، پھر وہ لفظ آ گیا اکنامکسٹ ہمارے موضوع کے مطابق، اور جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر بھی. آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دفاعی معاہدوں، اسلحہ اور مدنیات کی فروخت کے معیشت پر کیا اثرات ہیں. ہم یہ اسی سے شروع کریں گے کہ دفاعی معاہدے، پہلے دفاعی معاہدے سے شروع کرتے ہیں، پھر مسئلہ پہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے مدنیات کے معیشت پہ اثرات آ جائیں گے. ہم جو ہے سعودی عرب کے پاس معاہدہ کر گئے کہ ہم یکجان دو غالب ہو کر لڑیں گے، اس کی بقا کا سامان کریں گے، وہ ہمیں اپنی دولت سے نوازیں گے، ہم اپنی قوت دکھائیں گے جو کچھ بھی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان نے جو دفاعی معاہدے شروع کیے ہیں، یہ مئی میں جب ہندوستان سے پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان نے ماشاءاللہ اس میں کارکردگی بہت اچھی تھی، اور ہم نے ہندوستان کو اس کافی حد، مطلب آپ دیکھیے کہ ان کے جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ 4.5 یا 5th جنریشن فائٹر جیٹس تھے، ان کو بھی ہم نے جیم کر دیا اور ان کو بھی گرا دیا 7 طیاروں کو. اور تو اس پس منظر میں پاکستان ایمرجڈ ایز اے ونر. تو اس کے بعد پاکستان کی اور یہ جو ہمارا جنگی ساز و سامان ہم استعمال کر رہے تھے، اس کی کافی پذیرائی ملی، اس کو مارکیٹ ہو گئی. جی. تو اس لیے یہ ہوا کہ بہت سے ملک ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، تو سعودی عرب کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا، اور اس میں ہمیں کچھ خاص اس کے وہ نہیں پتہ ہے تفصیلات، بس یہ پتہ چلتا ہے جب بھی پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ ہوگا، سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہوگا. مگر پاکستان تو حالت جنگ میں ہے. افغانستان اور ہندوستان سے ہم بہت عرصے سے لڑ رہے ہیں، مگر ابھی ہمیں اس میں سعودی عرب کا کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آ رہا ہے. تو اب یہ مطلب ہم پتہ ہونا چاہیے کہ آخر سعودی عرب میں تو سنا ہے کہ ہم نے جا کے اپنے وہ بھی نصب کر دیے، مسلس نصب کر دیے، اور ہم ان کو نیوکلیر امبریلا بھی سنا ہے دینے کو ہے. تو ہمیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قوم، ہم لوگ پاکستانی لوگ، کہ سعودی عرب ہمارے لیے کیا کرے گا، وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی تفصیلات نہیں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے آ کے لڑیں گے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو ماشاءاللہ بہت فرسٹ کلاس دنیا کی ایئر فورس، آرمی اور نیوی ہے. ہمیں سعودی عرب سے لڑنے کے لیے وہ نہیں لوگ چاہیے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم جس ملک سے معاہدہ کریں، ہم اس ملک کو دفاع دیں، اور وہ ملک ہمیں وہ چیزیں دے جس کی ہمیں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب ہمیں تیل دے سکتا ہے، ہمیں پیسہ دے سکتا ہے، تاکہ ہمیں ان کے یہ تو پہلے بھی دیتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ نظر نہیں آ رہا. نہیں، وہ پہلے تو جب آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، اب نہیں دیتا ہے. اب تو وہ رکھواتا ہے صرف کچھ دن کے لیے اور پھر واپس لے لیتا ہے. اگر خفا ہوتا ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کیا مل رہا ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم اور ملکوں کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے کر رہے ہیں،
ترکی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے. ترکیہ بھی ایک بہت مضبوط ملک ہے اور ترکیہ بھی وہ بہت اچھے کان فائٹر جیٹس بنا رہا ہے. ترکیہ بہت سبمرینز بہت اچھی بناتا ہے. تو ترکیہ کے ساتھ معاہدہ کرنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوگا. اسی طرح اور بھی ملک ہیں ان کے ساتھ جو ہم معاہدے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے میوچولی کچھ وہ ہوگا، پاکستان کو بھی کچھ مل رہا ہوگا. ترکیہ کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو بہت کچھ ملے گا. ترکی جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہمیشہ پریکٹیکلی نظر بھی آتا ہے. جی ہمیشہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان جنگی ساز و سامان بھی بیچ رہا ہے. مثال کے طور پہ کئی ملکوں سے آرڈرز آ رہے ہیں J-17 تھنڈر کے. پھر پاکستان معدنیات بھی بیچ رہا ہے، مطلب ریئر ارتھ بیچ رہا ہے، سونا، کاپر، یہ سب بیچ رہا ہے. مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں، لیکن یہ آزادی سے اس کے مارکیٹ، اوپن مارکیٹ تو اس کو حاصل نہیں ہے. اگر امریکہ کوئی دلچسپی لے رہا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کے اپنے خصوصی مفادات ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں ذرا یہ ختم کر لوں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے پاکستان یہ سب معدنیات بھی بیچ رہا ہے، فائٹر جیٹس بیچ رہا ہے اور اسلحہ بیچ رہا ہے، دفاعی معاہدے کر رہا ہے. مگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کے ہماری معیشت پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں. کچھ چیزوں پہ اثرات ٹائم لیگ کے ساتھ ہوں گے، کچھ وقفے کے ساتھ ہوں گے، مگر ابھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سب کے باوجود ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں جب ہم اتنے ریئر ارتھ بیچ رہے ہیں اور ہم اتنے کاپر اور گولڈ سونا بیچ رہے ہیں اور ہم اتنے جنگی جہاز بیچ رہے ہیں اور ہم دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے سب کے کیا یہ غلامی کا کوئی توق ہے جس سے ہم جو ہے اتار نہیں سکتے گلے سے؟ جی میرا خیال میں یہ ہے کہ مطلب کچھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ واضح کرے کہ کس ملک سے ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا ملے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کو کچھ نہیں مل رہا اور پاکستان کو پھر بھی اپنا وہ بھیک کا پیالہ لے کے IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے. تو اگر ایسے ہی ہے تو کیا ہم اللہ واسطے میں یہ سب کر رہے ہیں معاہدے اور یہ بیچ رہے ہیں چیزیں؟ اس کا پیسہ بھی تو آ رہا ہوگا، کہاں جا رہا ہوگا؟ تو یہ یہاں سے ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف، ڈاکٹر ازواجی صاحب آپ سے ہم مدد لیتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈائریکٹ کی آپ کی فیلڈ ہے یہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. سوال تو یہاں آپ چھوڑا ہے، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. یہ تو وضاحت بھی ہو گئی کہ بڑے ایسے ایونیو نئے کھلے ہیں جس میں دولت بہت آ سکتی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے، لیکن آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن آ نہیں رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جہانگیر صاحب اور جسارت فورم کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. ڈاکٹر شاہدہ وزارت، پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت کی جو گفتگو جہاں انہوں نے سٹارٹ کیا دفاعی معاہدے کے حوالے سے، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، ایکچولی اگر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں، لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ سے جب بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی ڈیکیڈز ہیں کہ جس میں ہمارے پاس پیسے بہت آئے، ہم نے گروتھ بھی کیا، لیکن وہ پیسے کہاں چلے گئے یہ نہیں سمجھ میں آتا. تو اس میں دو تین چیزیں دیکھیں. جیسے ابھی سپتمبر 2025 میں جو ہم نے امریکن ایک فرم کے ساتھ FAO کا ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں میڈم نے اس کا ذکر کیا، ریئر ارتھ اور دوسری چیزوں کے لیے، ریکوڈیک کے لیے ریئر ارتھ ہے اور کاپر ہے جیسے میڈم نے بات کی. تو یہ تقریباً آلموسٹ $500 ملین کا یہ ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے، $500 ملین کا یہ ایگریمنٹ ہے. اور اس ایگریمنٹ میں جو ہے وہ وہاں کی امریکن کمپنی آئیں گی اور وہ جو ایکسپلور کریں گی ہماری معدنیات کو. اچھا، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں یا آپ دنیا کی ایک وہ چیز دیکھ لیں کہ جتنی بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ان کی معدنیات کو کوئی اور آتا تھا، دیکھتا تھا، لیتا تھا اور چند پیسوں پہ آپ کو دے کر وہ پوری کی پوری چیزیں جو ہے وہ یہاں سے چلی جاتی تھی. اس کی مثال آپ کے پاس سب سہارن کنٹری افریقہ کی ہے کہ افریقہ کے اندر جتنی معدنیات ہے
وہ ویسٹ لے کے جاتا ہے, افریقہ کے اندر کچھ نہیں ملتا. افریقہ کے اندر پاورٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. لیکن آپس میں لڑائیاں بھی ان کی جی, ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں معدنیات کے اوپر کبھی ایتھنک کے حوالے سے ہوتی ہے, کبھی سیکٹیرین وار ہوتی ہے. یہ مدنیات کے حوالے سے جی, اگر آپ ہسٹوریکل آؤٹ ہی نہیں ہوئی. جی, ابھی آپ پچھلے دنوں کو اٹھا کے دیکھیں تو قرم ایجنسی کے اندر جو سیکٹیرین وائلنس ہوا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر معدنیات تھی. کیسے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پارا چنار اور اپر خرم ایجنسی کی جو وہ ہیں, وہاں پر بے شمار معدنیات, بہت سارے اسٹونز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو حکومت چاہتی تھی کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں لے, چیزیں کریں. تو وہاں پر کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے عوام کو اس چیزوں کے اندر الجھا دیا گیا, اور کتنی جانیں ضائع ہوئی دونوں سائڈ سے. لیکن ہمارے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا کہ ہم چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں. یہ جو امریکی صدر کی جو قربت ہے اس کا نتیجہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدنی دولت ہمارے پاس ہے, مدنیاتی دولت ہمارے پاس ہے, اور اس کی وجہ سے وہ آپ سے دوستی دکھا رہے ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ چین ہمارے اتنے کوریڈور بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا. دیکھیں, چین کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے سی پیک کا, جو انیشیل تھا وہ $45 بلین کا تھا, اس کے بعد اس کے اسکوپ بڑھتے چلے گئے, وہ $65 بلین تک آیا. ابھی بھی ہے, جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ انرجی سیکٹر ہے. انرجی سیکٹر کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے اس وقت چین. اس کے بعد پھر یہ کوریڈور جو 3 سمت میں, رائٹ اینڈ ویسٹرن اور مڈ والا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سی پیک کے جو ایگریمنٹس ہیں, اور جو خاص طور پہ چین جو چاہ رہا تھا, جو گوادر پورٹ اور اسٹریٹ آف ہومز کو قریب آ کے آئل لے لے, اور اس کا جو ڈسٹینس بچتا ہے تقریباً 5000 مائلز کے قریب, اگر وہ یہاں سے گوادر کے تھرو تیل وغیرہ لیتا ہے مارکیٹ سے. تو لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ بھی اب تک آپریشنل نہیں ہو سکا. 2019-20 میں انفراسٹرکچر کھڑا ہونے کے بعد وہی ایک سوال آتا کیوں. ہاں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں. دیکھیں, ایکچولی ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری فورن پالیسیز کو جو ہے انٹیگریٹ کرنا پڑے گا ہمارے جو خاص طور پر اکانومی کے ساتھ. تو ہم عموماً بعض دفعہ اپنی کچھ اپنے مفادات کو, جو ہمارے اپنے مفادات ہیں, جیسے میڈم نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ مثال دی کہ ریکارڈنگ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا, اس کے بعد پھر ہم پہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں جانا پڑ گیا, اور اس کے بعد پھر ہمارا بڑا مشکل سے وہ چیزیں ہوئی. آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 4th یا 5th لارجسٹ گولڈ ریزرو ہے پاکستان کے اندر. جی جی, ٹھیک ہے, 4th یا 5th لارجسٹ گولڈ ریزرو ہے. اس کے باوجود ہماری اکانومی جو ہے وہ, اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو افریقہ بھی لارجسٹ گولڈ ریزرو افریقہ کے اندر بھی ہے. تو افریقہ کی اکانومی کے کیا حالات ہیں؟ تو دیکھیں, یہ پولیٹیکل اکانومی کے ایشوز ہیں, اس کو پہلے ہمیں ریزالو کرنا پڑے گا, دین اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں کی طرف آ سکتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں کوئی یہ ڈگ آؤٹ نہیں کرنے دے رہے تھے, یہ خزانے جو اوپر نہیں آ رہے تھے. اب جب خزانے اوپر آ رہے تب بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے, یہ لوٹ کے لے جائیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ دیکھیں, سب سے مسئلہ یہ ہے کہ لوٹ کے کون لے کے جا رہا ہے. ہماری اجازت سے, گلے مل کے, پیار کر کے. جی, مسئلہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک چیز کی جو ویلیو ہے وہ اگر 1 لاکھ روپے ہے اور ہم اس کو 2000 اور 5000 اور 10,000 میں دے دیتے ہیں, تو ظاہر سی بات اس کا فائدہ ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو پھر بتاؤں کہ دیکھیں, ڈیولپنگ نیشنز, ڈیولپنگ کنٹریز, ہم بھی جو ہے ڈیولپنگ کنٹری ہیں, وہ کیوں نہیں ترقی کر سکی؟ اس کی سب سے بڑی ریزنز یہ ہیں کہ اگر اس میں تھوڑا بہت بھی کوئی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہو یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز آنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ برین ہو جاتا ہے, یہاں سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں باہر. ٹھیک ہے, وہی لوگ جو ہے وہ دوسری باہر کی کمپنیز میں آنے کے بعد پاکستان کو سرو کرتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کو سرو نہیں کر رہے ہوتے, وہ ان کمپنیز کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم جو آتا ہے, دیکھیں ہمارے یہاں ملٹیپل ایشوز ہیں, اور سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارے یہاں, اگر آپ جو مستقل بات ہو رہی ہے وہ جاتے کہاں ہیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے گورننس کا ایشو ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کوالٹی آف گورننس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہر سیکٹر پہ کوالٹی آف گورننس بالکل نہیں ہے. گڈ گورننس کے لیے, گڈ گورننس اگر ہو تو آپ دیکھیں کہ ملک کی مفادات میں بات ہو, اور پھر ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے نیشنل ریسورسز جو کہ پاکستان مالا مال ہے, اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اتنی ریسورسز سے نوازا ہے. اگر ہم اس کو صحیح طرح ایکسپلور کریں اور مارکیٹ میں جا کر ہم کمپیٹیٹو مارکیٹ میں جائیں اور اپنی چیزوں کو بیچیں, نہ کہ کسی جیسے ہمارے یہاں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر دوسری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, مڈل مین جس کو ہم آڑتی کہتے ہیں, وہ سب کمیشن کو کھا جاتا ہے. یہ ہماری جو عزت نفس ہے, اگر وہ کہیں ہوتی تو ایسا کرتے ہیں. جو بھی ہمیں مسکرا کے دیکھتا ہے ہم اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں. یہ بات ہے نا. تو بات میں جاری رکھوں گا. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر پرویز شفیع صاحب ہیں, امریکن یونیورسٹی سے بھی آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. کرنٹ افیئرس کتنے آپ کے موضوعات ہیں, آپ نے لکھا بھی ہے اور جو ہے اس پر ڈیبیٹ میں بھی حصہ لیا ہے, بہت سارے آپ کے حوالے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا آج جو کا موضوع ہے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنی ہے. تو یہ ہے کہ معاہدے پہ بات ہوئی ہے, اسلحہ کے مدنیات پہ بات آئی ہے. آپ کس پہلو سے ان چیزوں کو دیتے ہیں, یا ٹوٹلٹی میں کچھ آپ کہنا چاہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ایک تھوڑا سا گلوبل پاور پالیٹکس کے پیرائے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ زوال پذیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تو بہت سے لوگوں کو نظر آنے لگ گیا ہے. دوسری پاور تو بھر کے آ رہی ہے. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے کہ ابھی تک ہم نے وہ جو برکس کنٹریز ہیں, چائنا, رشیا, ایران, ترکی, ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے یا ویسٹرن پاورز کے ساتھ رہنا ہے. تو کبھی ہم ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو یہ تو ایک نشانی ہے. تو پینڈولم کی وجہ بھی تو بتا دیجئے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری گردن ایک جگہ وقار سے کیوں نہیں ٹکتی ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو قومیں محکوم رہتی ہیں کافی عرصے تک, سالوں تک, کئی صدیوں تک, ان کے اندر وہ غلامی کا جو توق ہے وہ پھر بڑی خوشی سے, آزادی کے بعد بھی وہ بڑی خوشی سے اپنے گلے میں پہنے رہتی ہیں, وہ اس سے چینج نہیں کرتی. دوسرا یہ مایوس ہو جائیں کہ صدیوں بھی لگ سکتے ہیں, اور ہمیں امید کی کرن بھی تو کوئی دکھا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تو غلامی تو ہے, صدیوں کاٹنی پڑتی ہے. ہاں, تو امید کی کرن اس میں ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی قومیں ہیں جن کے پاس معدنیات اور چیزیں نہیں ہیں, تیل نہیں ہے اور نہیں, جیسے جاپان ہے, لیکن انہوں نے بڑی محنت کی ہے اپنے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے. ان کے معاشرے میں اوپننس ہے, شفافیت ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ جب کرتے ہیں تو آپ کا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ جو مضبوط ہونا چاہیے وہ اس وقت سب سے ویک ہے. اس کو نہ اوپر سے نہ باہر سے کسی جگہ سے وہ ابھرنے نہیں دیتے. اسی وجہ ہے کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ایشوز سے بات کر رہے ہیں. آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی ڈگری بھی ہے آپ کے پاس, پی ایچ ڈی کی. تو یہ چیزیں تو آپ نے بتائی جس پہ ہمیں بڑی مدد ملی کہ ہم اس کو اس سیناریو سے دیکھ سکیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال آئی. تو میں آپ کی اجازت سے, ہماری پروفیسر صاحبہ ہیں, جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو ادھر ہی دیکھتے ہیں ہم. تو پروفیسر صاحبہ یہ تو چیزیں بتائی ہیں ہمارے پرویز شفیع صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے. تو اس کی موجودگی میں ہم نے جو بات چھوٹا سا لقمہ دیا تھا کہ کیا ہم آزادی حاصل کر سکیں گے, یہ چیز کب ہم میں پیدا ہوگی, اور یہ ہم یا پھر ہم اسی غلامی میں چلے جائیں گے. اور ایک افریقی ملک میں بھی جدوجہد پیدا ہو رہی ہے, غیرت پیدا ہو رہی ہے, لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. جی دیکھیے, اس وقت دنیا جو ہے یہ دو ورلڈ آرڈرز کی کشمکش میں ہے. جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ جو امیر ملک ہیں, ویسٹرن ملک ہیں, انہوں نے نافذ العمل کیا تھا. اور یہ ورلڈ آرڈر وہ ہے جو یہ جو کولونیل پاورز ہیں یہ جب واپس گئے اپنے, ان کو مجبور کیا گیا کہ کالونیز کو چھوڑ کے جائیں, تو انہوں نے ان ملکوں میں ایسے کانفلکٹس چھوڑ دیے کہ یہ یہاں لوگ لڑتے رہیں. اور یہ جو امیر ملک ہیں کیونکہ یہ آرمامنٹ پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, تو ہم لوگ لڑتے رہیں اور ہم ان کا اسلحہ خریدتے رہیں اور ان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بڑھتی رہے. تو ایک یہ تھیوری ہے کہ یعنی کہ جب تھرڈ ورلڈ میں کانفلکٹس ہوتے ہیں, وارز ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, تو امیر ملکوں میں خوشحالی آتی ہے. ایک تو یہ ہے, یہ وہ پرانا ورلڈ آرڈر ایگزسٹنگ چینج ہو گیا نیا, میں بتا رہی ہوں, یہ ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے. اب
تو چائنا نے BRI وہ کیا ہے. تو BRI جو ہے یہ چائنا بہت سے ملکوں میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنا رہا ہے, اور اس کو اسی لیے ون ون آرڈر کہا جاتا ہے کہ یہ انویسٹنگ کنٹری اور ہوسٹ کنٹری دونوں مستفید ہوتے ہیں, دونوں فلینک ساتھ ساتھ چلیں. جی, تو دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ بظاہر تو ایک انفراسٹرکچر پروڈیوسنگ مطلب انفراسٹرکچر مہیا کرتا ہے, مگر اس میں بہت بڑا ایک وہ ہے کہ یہ دنیا کا ورلڈ آرڈر کو تبدیل کر دے گا. کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ترقی پذیر ملکوں میں یہ آئے گی, خوشحالی آئے گی, کیونکہ وہاں انفراسٹرکچر مہیا ہوگا, تو وہاں سرمایہ کاری ہوگی, تو نوکریاں ہوں گی, آؤٹ پٹ بڑھے گا, امپلائمنٹ بڑھے گا, تو وہاں خوشحالی آئے گی. تو یہ جو ہے یہ نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. مگر تو ہم زبردستی اس میں فٹ ہونا ذرا میں مکمل کر لوں. تو اس لیے مغربی ملکوں نے بھی یہ محسوس کر لیا ہے, اور انہوں نے بہت ہی اینٹاگنزم شو کر رہے ہیں اس نئے ورلڈ آرڈر کو, بیکاز ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ترقی پذیر ملک جو ہیں یہ خوشحال ہو گئے, یہ ترقی کر گئے, تو یہ دنیا کا بیلنس آف اکنامک پاور تبدیل ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ہی انٹیگنسٹکلی اس کو وہ کیا ہے مغربی ملکوں نے, اور ان کے جو پروٹیجیز ہیں جیسے ہندوستان ہے. اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو نیا ورلڈ آرڈر آئے گا یہ ان ترقی پذیر ملکوں کے لیے بہت خوشحالی لے کے آئے گا, ان کے لوگوں کو آزاد کرے گا, وہ اس غلامی سے نجات ہو جائے گی ان کو, اور وہ خوشحال اور برابری کے لیول پہ ترقی یافتہ ملکوں سے ڈیل کریں گے. تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا وہ اس نے ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیا, اس نے ہمیں خوشحالی نہیں دی, اس نے ہمیں بہت پستی میں لے گیا. اس کے وجہ سے ہمارے یہاں کشمیر کا کانفلکٹ, فلسطین کا اور اس قسم کے کانفلکٹس, ہم اپنے قدرتی وسائل سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, یہ سب ہے. مگر ہمارے جو حکمراں طبقہ ہے وہ بہت مستفید ہوتا ہے اس پرانے ورلڈ آرڈر میں, کیونکہ امریکہ جو ہے اور برطانیہ جو یہ قوتیں ہیں یہ دنیا بھر میں اپنے کارندے بٹھالتی ہیں, اور ان سے وہ اپنے ملکوں پہ حکومت کرتے ہیں امیر ملکوں کے بہتر مفاد میں. امیر ملکوں کے مفاد میں وہ اپنے ملکوں کو چلاتے ہیں, تو اس لیے وہ ان کو کچھ دے دلا دیتے ہیں. تو جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے وہ ہمیں ترقی نہیں دے پا رہا, ہمیں غربت دے رہا ہے, ہمیں پستی کی طرف لے جا رہا ہے, ہمارے یہاں ظلم اور ستم ہو رہے ہیں, مگر ہمارے حکمراں طبقہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. اچھا, اس مرحلے پہ تو یہ ایک بات سوال آتا ہے کہ دیکھیں ایک فیل ہو گیا یا کمزور پڑ گیا وہ ورلڈ آرڈر, اور اس میں فٹ ان نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ, اب ہم ادھر فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور نیا ورلڈ آرڈر ہے کیا؟ دیکھیے نیا ورلڈ آرڈر یہی ہے کہ اٹس اے ون ون آرڈر, کہ ترقی پذیر ملکوں میں بنیادی ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں چائنا, اور ملک بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں سرمایہ کاری آئے گی تو آؤٹ پٹ بڑھے گا, امپلائمنٹ بڑھے گا, خوشحالی آئے گی. تو لوگوں کے لیے ترقی پذیر ملکوں کے عوام کے لیے یہ نیا ورلڈ آرڈر بہت مستفید ہو گئی ہے اس میں. مگر جو ہمارا حکمراں طبقہ ہے وہ اولڈ ورلڈ آرڈر سے مستفید ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں یہ کشمکش ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ ابھی بھی they are trying to cling to the old world order. وہ چاہتے ہیں امریکہ سے بھی اپنے وہی کریں, امریکہ کو سوال رکھیں ہم پہ, کیونکہ وہ ان کے بہتر مفاد میں, وہ اپنے مفادات کا ایک فریم آپ دے دیں. میں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ تو ہماری مدد کرتی ہیں, آپ کی باتوں سے بھی کچھ شاخسانے نکلیں گے جو سوال بن کے ان کی طرف جائیں گے, آپ سے بھی بات کرنی ہے. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی وجہ سے جو ہے ہم اس میں آ گئے ہیں, دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کو نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میڈم وزارت نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو نیا, اور اس کے بعد پھر نیا جو نیو ورلڈ آرڈر کو میڈم جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. دیکھیے پہلا نیو ورلڈ آرڈر جیسے میڈم نے بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ آرڈر کے بعد جو برٹن ووڈ ایگریمنٹس ہوئے اور جو IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بنے, تو انہوں نے جو ہے ڈیولپنگ نیشنز کو اپنا غلام بنا لیا. پہلے جنگ ہوتی تھی, سیکنڈ ورلڈ آرڈر کے بعد جرمن اور دوسری جگہوں نے یہ بات
طے کر لی تھی کہ اب جو ہے وہ ہم ان کو اپنی دہلیز پہ بلائیں گے اور جنگ جو ہے اب ہم اپنے بارڈرز پہ نہیں کریں گے، دور کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے مڈل ایسٹ کی ہوئی سب کچھ، امریکہ اتنا دور بیٹھا ہوا لیکن اس کی فوجیں سب سے زیادہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، ساری چیزیں۔ اچھا یہ تو ایک ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈم نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو عالمی نظام ہے یہ زیادہ مضبوط اس وقت ہوا جب یو ایس ایس آر بریک ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی گریجولی ہم اپنی غلطیوں اولڈ ورلڈ آرڈر کی بات جی کر رہے ہیں۔ میں وہی کہ 1988 کے اندر جب یو ایس ایس آر بریک ہوا اور صرف دنیا میں ایک سسٹم ایگزسٹ کرنے لگا، وہ تھا کیپٹلزم، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نئی اصلاحات آپ کے سامنے آئی، فری اکانومی، ٹھیک، جبکہ یہ چیزیں بہت پرانی ہیں، ایڈم اسمتھ کا کلاسیکل تھیوریز وغیرہ کا جو یہ ماڈل ہے، فری اکانومی، فری ٹریڈ ہے، ٹریڈ لبرلائزیشن ہے، مارکیٹ وہ ہے، لیکن یہ جو ایرا آف دا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہے جو 1988 کے بعد سے شروع ہوا، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور خاص طور پہ ڈیولپنگ نیشنز کو۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے نام پر آئی ایم ایف جو میڈم نے جس طرف نشاندہی کی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ڈیولپنگ نیشنز نے ان کو جب بھی پریشانی ہوئی تو انہوں نے ان کو پکارا، وہ آئے ضرور، آنے کے بعد انہوں نے آپ کی ملکی اکانومی کو بہتر نہیں کیا۔ دیکھیں آئی ایم ایف ہمیشہ جب بھی آتا ہے وہ اسٹیبلائزیشن پالیسی کے لیے آتا ہے، لیکن وہ اسٹیبل نہیں کرتا، اس کی ریزنز ہیں۔ آتے کے سب سے پہلے تو وہ 2 یا 3 باتیں کرتا ہے، کہتا ہے جی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیں، اپنا انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 کمپوننٹ ایسے ہیں اس کے۔ انٹرسٹ ریٹ ہائی کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کی اکانومی میں جتنی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ چائے میں طوفان اس نے کھڑا کر دیا چائے کی پیالی میں، اور جو ہے ہم آئی ایم ایف نے ہمیں جو ہے وہ اس درجے پہ لے آیا کہ ہم دوبارہ پروگرام لے لیں؟ دیکھیں ہم نے تو دیکھیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1990 میں آئی تھنک کیا پتہ ایئر میں آگے پیچھے ہو، لیکن 1991 یا 90 کے اندر انڈیا نے آئی ایم ایف پروگرام ختم کر دیا تھا۔ 2009 میں بنگلہ دیش نے بھی ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ریجنل کنٹریز میں سری لنکا رہ گیا، ہم رہ گئے، 1-2 لوگ اور رہ گئے۔ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہا اکانومی کے اندر۔ کیوں نہیں اکانومی کے سکسیسفل رہا؟ دیکھیں اس کا جو ماڈل ہے وہ ماڈل ایسا ہے کہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہونے دیتا، وہ آپ کی ایگریگیٹ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو کیا ہوگا، کاسٹ آف بورنگ ہائی ہو جائے گی نا۔ اب کاسٹ آف بورنگ اگر ہائی ہو جاتی ہے تو انڈسٹریاں کیسے چلیں گی، انڈسٹریاں کہاں سے لیں گی؟ اچھا اب آپ نے جو بالکل انیشیلی بات شروع کی تھی کہ جناب دفاعی معاہدہ اور ساتھ میں اکانومی، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ دفاعی معاہدہ اس وقت ہوتا ہے یا ویپن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی انڈسٹریز میں گروتھ ہو۔ اگر انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے، پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھ رہی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی آرمز اور دوسری میزائل اور ٹیکنالوجی اور دوسری ٹیکنالوجی بھی انڈسٹریاں لگائیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ تو ہونے نہیں۔ اس کی مثال آپ کے پاس چائنا کی ہے، جیسے میڈم نے ابھی ذکر کیا BRI کا پروجیکٹ، بیلٹ روڈ انیشیٹوز، تو اس میں چائنا نے اپنی یہ جو آرمز کی انڈسٹری تھی اس کو بھی مضبوط کیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت ریڈیوس ہو گیا۔ اور جو BRI کا جو ویژن ہے، یہ ان کا 13 5-year پلان کا جو ویژن ہے 2013 کا، 2012 اور 13 کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میڈم نے جو بات، اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ جو ہمارا سی پیک ہے، باقی BRI کیا ہے، 3 بر اعظم کو انٹیگریٹ کر رہا ہے، 60 کنٹریز اس کے جی 3 بر اعظم کو انٹیگریٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں جب چیزیں، اچھا صرف یہ نہیں کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے چیزیں اپنی گڈس، وہ اپنا کلچر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو میڈم بات کر رہی ہے نا کہ فیوچر میں جو ایک نئی چیز، ایک نئی طاقت نظر آ رہی ہے، وہ بیسیکلی یہ چیز ہے۔ اور یہ امریکہ کو اس چیز کا سب سے بڑا، یہ تو شاکنگ ہے، کلچرل شاکنگ ہے۔ جی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، صرف اپنی کموڈیٹیز کے ساتھ نہیں، انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی۔ پاکستان میں کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ ان کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے، اور اتنی لو کاسٹ پہ وہ دیتے ہیں کہ انڈسٹری ویسے ہی بند ہو جائے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ آپ دیکھیں ہمارا تو ویژن سی پیک کا $65 بلین تھا نا، ایران کو $420 بلین کا ان کا ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی کنٹریز کا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو بہت زیادہ اس میں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پرویز ہمارے ساتھ ہیں، پرویز شفیع صاحب، تو ان کا جو ہے وہ سیاسی پس منظر بھی ہے
اور جو ہے لا میں بھی آپ کے ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں جو آپ نے جو انٹرو میں اپنی بات کی ابتدا میں جو بات آپ نے جو پکچر دی ہے اس میں یہ تھا کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے پسماندہ ہیں، ذہنی طور پر غلام ہیں، اور ہم امید بھی جو ہے دور نظر نہیں آ رہی کہ ہم امید کوئی تبدیلی آئے گی. اب یہ دیکھیں، میں آپ کا اسی سے ریلیٹڈ بھی سوال کرتا ہوں کہ قومی خود مختاری اور اقتصادی استحکام جڑی ہوئی چیزیں، قومی خود مختاری نظر نہیں آ رہی تو اقتصادی استحکام بھی نظر نہیں آئے گا. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کا یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا میں شارٹلی اس کا جواب دے دوں کہ آخر ہم اس صورتحال سے کیوں نہیں نکل رہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے دل میں نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے. اگر آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے اس چیز سے نکلنے کی تو پھر عام آدمی کے دل میں ہوگی، لیکن جیسے میڈم نے کہا کہ جو اشرافیہ ہے ہمارا وہ نہیں چاہتا. ان کی تعلیم و تربیت جو ہے ابھی بھی وہ ویسٹ کرتا ہے اور وہی لوگ امپوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پوائنٹ کی سب سے آبویس مثال اس وقت فلسطین کا 20 پوائنٹ کا جو ٹرمپ کا پلان ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی فورسز نے جا کے غازہ میں اترنا ہے. ان کا ایک ہی کام ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے. ہائیلی امپریس ویژن ہے کہ ہمیں قومی خود مختاری کی خواہش نہیں ہے تو ہمیں اقتصادی استحکام نہیں آ سکتا. بالکل. لیکن اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ایسے پہلو تلاش کر کے لیے ہمیں امید کی کرن دکھائیں تو اس کے اگینسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ہم معاشرے کی اور پسے ہوئے طبقے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت اپنا پوری قوت کے ساتھ ابھر کے آ سکتے ہیں جب وہ خود نیک پاک صاف ہو اور انصاف کے ساتھ قائم کریں. یہ تو ہائپوتھیٹیکل بات ہوگی نا. نہیں، لیکن جاننے کی ضرورت. لیکن ایک آدمی جب دوسرے کی کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ خود سب سے پہلے نیک اور پاک صاف ہونا چاہیے، ورنہ آپ کسی کے ظالم کے آگے کھڑے ہو کے انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ کہے گا بھائی آپ بھی تو اتنے ہی ظالم ہیں. تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے. تو اس کے بعد پھر آپ اپنا زور ڈالتے ہیں معاشرے میں، چاہے وہ تھنک ٹینکس ہیں، چاہے وہ دانشور ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہے، معاشرہ ہے. لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں سب کو یہ سیکھ لینا آسان ہے کہ بھائی کہاں پہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے. لیکن یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، یہ ایکسرسائز جو ہو رہی ہے وہ فروٹ لیس ہے جی. لیکن مسئلہ یہ وہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. میں کہنا چاہوں گی، میں کہتی ہوں میرے لیے تو امید کی کرن یہ ہوگا کہ چونکہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ باہر سے اپوائنٹڈ ہوتی ہیں، مطلب باہر بڑی طاقتیں ہمارے یہاں حکومتیں لے کے آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ امید کی کرن میرے لیے یہ ہوگی کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو ایماندار ہو، قابل ہو، محب وطن ہو اور پاکستان کے لوگوں کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اسی انداز میں بات ہو رہی ہے. سائنٹیفکلی یہ بتا دیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں امید کی کرن دکھائیں، امید کی کرن ایک ایسی حکومت ہوگی جو باہر سے اپوائنٹڈ نہ ہو، جو ڈوئل نیشنلز مبنی نہ ہو، جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے امپلائیز نہ ہو، جو پاکستانی ہو خالصتاً، جن کا ایجنڈا پاکستانی ہو، جو ایماندار ہو، کرپٹ نہ ہو. ایسی اگر حکومت آ جائے اس کو اگر ہم ٹائٹل کریں تو قوم خود مختاری کی بات کر رہی ہیں. میں ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، جو ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ جو پاکستان میں اگر آئے اور کچھ سال کے لیے وہ ایسے کام کرے کہ پاکستان کو اس غلامی سے نجات دے دے اور پاکستان کے جو بیسک ریفارمز ہیں ان کو لے کے آئے اور الیکشنز بھی کرا دے پھر بعد میں، تاکہ پھر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے. مگر ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو بالکل ایماندار ہو، قابل ہو اور محب وطن ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. ڈاکٹر صاحب میں اضافہ ضروری تھا. آپ کچھ کہیں گے
یہ جو قومی خود مختاری کی وجوہات بھی بتائی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے اور کیا ہونا چاہیے، رولز رولز بھی ہمارے سامنے آ گئے. اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا آپ کی سوچ ہے کہ ہم اس مقام پر کھڑے ہوں؟ اگر بنگلہ دیش میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو IMF سے اس نے جان چھڑا لی ہے، اب سارے میں سب میں ہو رہا، ہم میں نہیں ہو رہا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، چاہے وہ میرٹ پہ نہ ہو، کرپشن پہ ہو، اقربا پروری پہ ہو. تو جو لوگ پھر میرٹ کا راستہ چھوڑ کے آتے ہیں اس سے سسٹم خراب ہوتا ہے. ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جہاں لوگوں کی خواہشیں سیاسی جو ان کے رائے ہے اس کو دبا دیا جائے تو پھر وہاں پہ لوگ بدزن ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش اور نیپال کے اندر جو ہوا ہے اگر وہ پاکستان میں ہو، اس سے پہلے آپ خود ایک صحیح طریقے سے چیزوں کو ٹریک پہ ڈال دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طرح چیزیں بدلتی ہیں. تو یہ امید ایک طریقے سے ہے. آپ میں بات کر لوں ڈاکٹر اظہر علی صاحب سے کہ آپ اپلائڈ اکنامکس کے ہیں، پروفیسر ہیں، اور کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو جو وہاں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے جو پہلو نکلتے ہیں اور جو نئی نئی باتیں آتی ہیں، کہیں ریسرچ کا تو کام ہی ہے، تو آپ ریسرچر ہیں، اس حیثیت سے آپ کیا تجویز کریں گے کہ ہم یہ جن مسائل کا سامنا، جن سازشوں کا سامنا، جس غلامی کا سامنا اور خود مختاری کے خلاف جو ہماری سوچ ہے اس کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا حل آپ نے ایز اے ریسرچر کیا دیکھا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں جب میں آ رہا تھا پروگرام کے لیے تو اس سڑک کا حال، جو شہر کا حال ہے، اور جو یہ سڑکوں کا اور جو ہر جگہ سے کھدائی ہوئی ہے، یعنی اس مسئلے پر جب پبلک اپنے مسائل کے اوپر آواز نہیں بلند کر پاتی، جو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر بتاؤں. جیسے کہ میڈم نے کہا کہ ایک ایسی حکومت ہو جس کا مینڈیٹ یہ ہو کہ وہ کوالٹی اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کرائے، اور اس کے بعد پھر اچھے لوگ آ جائیں. لیکن مسئلہ سوال یہ ہے کہ ہماری اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ ہماری جتنی انٹرم گورنمنٹ آئی ہے وہ سب کے سب ٹیکنوکریٹس پہ مبنی ہے، اور سب کے سب ٹیکنوکریٹس کا تعلق جو ہے وہ ان فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے رہا ہے یا کسی اور ویسٹرن جگہوں سے رہا ہے. انہوں نے کبھی بھی ریفارمز کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی چیز کی بات نہیں کی. ہاں، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ. اس کے لیے دیکھیں، یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور یہ قومی سوچ ہے. میرے حساب سے ہر شعبہ جات میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، مجھ سمیت. جیسے آپ نے کہا کہ میرا تعلق اپلائڈ اکنامکس سے ہے، کراچی یونیورسٹی سے. ہم اپنے ریسرچ اور دوسری چیزوں کے اندر ان پہلوؤں کو بھی سامنے رکھیں. جیسے آج کل ہم SDGs الائن کی باتیں کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کن کن چیزوں سے ہم بچیں تو ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ انوائرمنٹل ایشوز اس کو کس طرح ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے تمام ریسرچ اور خاص طور پہ MPhil اور PhDs کے اسٹوڈنٹس کی تھیسس کو بھی ہم نے کہا کہ آپ SDGs کے ساتھ الائن کریں. یہ ایک چھوٹا سا ایک فیکٹر ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو اس طرف لے کے آئے کہ ان کو بھی اویئرنیس ہو کہ SDGs کیا ہیں. بھلے سے SDGs کے گول بہت اچھے ہیں، کیسے پورے ہوں گے، کیا ہوں گے، جو 17 گولز ہیں. تو اب دیکھیں نا، سب سے پہلا تو نو ہنگر ہے، پاورٹی ریڈکشن کے، کوالٹی آف ایجوکیشن ہے نا، کلائمیٹ کا مسئلہ، انوائرمنٹ کا ایشوز ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں. ٹھیک ہے، سب جتنے ایشوز ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں کور ہو رہے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انیشیٹ کیا اکیڈمیا سب سے پہلے لے، اس کے بعد پھر یہ انڈسٹریز کی طرف آئے، یا انٹلیکچوئلز اس کو لیں، مختلف ٹیکنوکریٹس لیں. یہ تمام کے تمام لوگ دیکھیں، یہ کوئی ایک صرف اکیڈمیا کا کام نہیں رہے گا. یہ سوچ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جب سب رول اپنا پلے کریں گے تو شاید اللہ سے ہمیشہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے، مایوسی کفر ہے، اور شاید یہ ہو کہ ہم اپنے اس کے اندر کامیاب ہو سکیں. ڈاکٹر صاحبہ، پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کالج آف اکنامکس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ایٹ دا انسٹیٹیوٹ آف دا بزنس مینجمنٹ سے تعلق ڈین آپ رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے تو جب میں
اس میں یہاں پہ ڈین تھی اور اس سے پہلے میں AERC کی ڈائریکٹر بھی تھی. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہمارے جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اساتذہ، تو وہ ایسے چیزوں پہ تحقیق کریں جو ملک کے بہتر مفاد میں ہو. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریسرچ زیادہ تر لوگ ان چیزوں پہ کرتے ہیں جن میں عالمی مالیاتی اداروں کی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ پیسے دیتے ہیں. تو وہ ہر ایک کو پیسے کی بہت ضرورت ہے، تو ہر ایک اس چیز پہ ریسرچ کرتا ہے جس پہ عالمی مالیاتی ادارے کچھ پیسے دے دیں گے. تو میں نے ہمیشہ، جب میں AERC میں تھی جب بھی اور اب بھی، میں نے جو ریسرچ ایجنڈا بنایا وہ ایسا تھا کہ اس پہ ملک کے بہتر مفاد کے لیے ہم ریسرچ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. میں نے بہت سی ایسی ریسرچ AERC میں بھی کروائی اور میں نے یہاں بھی، مثال کے طور پہ میں نے خود ایک کتاب لکھی، ابھی 2 سال پہلے اس کو لانچ کیا تھا. اس میں نے IMF کے بجائے ایک آلٹرنیٹیو دیا تھا، آلٹرنیٹیو ٹو دی IMF اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں بھی بتا دیں. ہمارے جی وہ پوری کتاب ہے، میں آپ کو ضرور دوں گی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہم کو چاہیے کہ IMF کے پاس جانے کے بجائے ایک آلٹرنیٹیو وہ کریں. اور میں نے اپنے پیسے سے خود پیسے کوئی 11 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ چھپوائی، مگر اتنے چھپنے کی نہیں، مگر قیمت بہت زیادہ تھی. تو جب اس کو چھپ گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ بلک میں خرید لیں گی تو قیمت کم ہو جائے گی. تو میں نے بلک میں خود خرید لی تاکہ پھر لوگوں کے لیے کاسٹ کم ہو جائے. مگر حکومت نے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو حیران ہو جائیں گے آپ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے جو بہت اہم فیصلے وہ کون کرتا ہے. پاکستان کو اور آپ یہ بتا سکیں گے کہ کون کرتا ہے؟ جی، اور سالوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، مگر مجھے جو میرے پاس جو میں نے پڑھا ہے، جو میرے پاس ثبوت ہیں، کہ 2008 میں جب پاکستان IMF کے پاس گیا تھا تو جنرل پیٹریس نے یہ فیصلہ کیا تھا. وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ افغانستان جہاں پہ نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں اور پاکستان جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، 14 اگست بہت شور غوغی کے ساتھ مناتے ہم، بہت خوش و خرمی کے ساتھ، مگر پاکستان کے فیصلے بھی ایک امریکن جنرل کرتا ہے، اکنامکس کے فیصلے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا 2008 میں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں جائیں گے IMF سے قرضہ لیں گے. پھر 2024 میں جب پاکستان گیا ہے تو جو بائیڈن نے ایک بیان دیا تھا پہلی یا دوسری مئی کو کہ پاکستان اور IMF جو ہے وہ کر لیں معاہدہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پھر جب حکومت کچھ نہیں بولی تو 6 مئی کو انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ پاکستان اور IMF معاہدہ کر لیں. تو آپ یہ دیکھیے، اور ابھی جو گورنمنٹ بہت وہ جو پیش کر رہی ہے ریئر ارتھس امریکہ کو، یہ سب، یہ ایک جیروسلم پوسٹ میں ایک مضمون چھپا تھا ایک اسرائیلی انٹلیکچوئل کا. انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کے پاس ریئر ارتھس ہیں، امریکہ کو دشواری ہو رہی ہے، چائنا دے نہیں رہا ہے، تو پاکستان کے ریئر ارتھس امریکہ اور پاکستان معاہدہ کر لیں. تو وہ ایک اسرائیلی انٹلیکچوئل نے ہماری منرل پالیسی وہ بنا رہے ہیں. ہم لوگ تو یوں ہی جھک مارنے لگتا ہے، ہم لوگ بھی تو کوئی سنی نہیں جا رہی. اسرائیلی انٹلیکچوئلس موجود ہیں، امریکن جنرلز موجود ہیں، امریکن پریزیڈنٹ موجود ہیں، تو ہم لوگ تو بالکل مطلب کوشش کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، جو آج کا حاصل کلام ہے سارا گفتگو کا کہ ہم لوگوں کی سنی نہیں جا رہی اور ہمیں کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا، تو اسی کے لیے ساتھ ہم آپ کے دونوں مشکور ہیں، آپ کے ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ کے، ڈاکٹر اصغر علی صاحب کے، ڈاکٹر پرویز شفیع صاحب کے، کہ آپ نے جو پکچر بنائی ہے یہ مدد دے گی کہ ہم اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے، کیا ڈوز ہیں ہمارے، کیا ڈونٹس ہیں، کوئی ہیو ہے کوئی ہیونٹ ہے. یہ جاننے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. نئی باتیں اور پہلو ہمارے سامنے آئے. تو ہماری تو یہی دعا ہوگی کہ ہم آپ کو بلاتے رہیں، آپ آتے رہیں، ہم باتیں کرتے رہیں اور اسی طرح جو ہے ہم بارآور ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں، ہماری قوم سمجھدار ہو جائے. اس پیغام کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہم آپ کے تینوں ہمارے جتنے بھی معزز یہاں ہیں ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو آپ نے ہمیں سوچ دیے، فکر دیے، پہلو جو ہے روشن کیے، اسے کہیں نہ کہیں استفادہ کر سکیں گے.
नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम अपने मोअज़्ज़िज़ीन, अपने एनालिस्ट को बुला सकेंगे और बात कर सकेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।